والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذي في التوراة اشتهاره وفي الزبور أوصافه وفي الإنجيل أذكاره وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى إمام المظفر والشجاع المنور وأبي الشفاعة والشكر الصائب الطوبى والسكر مولانا ومولي الثقلين الذي ردت له شمس العالمين وعلى المسلم إلى القبلتين والقائم بالرحم الذي قيل في شانه ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عباد الثقلين وعلى زوجة طاهرة مطهرة والرزية المرزية والتقية النقية كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله على المؤمنين درود دعا ہے پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے میں میری اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے جتنے حاضرین تشریف فرمانے والی سوائے شفیع کے دنیا کا زمین دے جہاں جہاں بھی غریب حسین کی مجلس کا زداری معتداری ہو رہی ہے مولا عزتاروں کو معصوم داران کو نامین کو پڑھنے والوں کو ذاکرین کو علماء کرام کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں مالک کے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا بانیہ مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما جتنے حاضرین بیٹھنے والے سب کو اسی رزق عطا فرما مالک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما قبلہ و کعبہ جناب حافظ محمد بن بشر صاحب کے درجہ مبلغ اعظم مولانا علامہ فاضل علوی علامہ عرفان اور آپ کی دیگر جو ذاکرین جان کے میں نام نہیں لے سکتا والی صاحب کے درجہ مجالس عزتاری کے دن ہے مولانا ذکر کے صدقے میں تمام پڑھنے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جو آزم مسلمین میں جگہ نصیب کریں اعلیٰ انجیل میں جگہ نصیب کرنا ہمارے وارث ذکر کے وارث قائم والد محمد ولی اسد ضرور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بلند درود پڑھا سامنے نگرامی قدر موالی میرے قرار رضان سید شہداء اللہ نے 5 عہدے بنائے ہیں پہلا عہدہ نبوت رسالت امامت خلافت اور 5واں عہدہ ہے ولایت 5 عہدے اللہ نے ہدایت کے بنے اور یہ ولایت کا عہدہ باقی عہدوں سے بڑا سب سے بڑا عہدہ درود بابا سے بلند مل کے آئے محمد کی بات یہ ولایت کا عہدہ باقی 4 عہدوں سے بڑا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی اللہ بھیجتا ہے خود نبی نہیں رسول اللہ بھیجتا ہے خود رسول نہیں امام اللہ بناتا ہے خود امام نہیں خلیفہ بنا کے بھیجتا ہے خود خلیفہ نہیں لیکن جب ولایت کی بات ہے تو اس نے کہا انما ولیکم اللہ تحقیق میں اللہ تمہارا ولی و رسول
اور رسول تمہارا ولی۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی علی ولی۔ 5 عہدے، 5 میں سے 4 عہدے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے نہیں ہیں، وہ اللہ بنا کے بیچتا ہے، خلیفہ بنا کے بیچتا ہے، نبی خود بیچتا ہے، رسول خود بناتا ہے، امام خود بناتا ہے، لیکن جب ولایت کی باری آئی تو اس نے کہا میں اللہ تمہارا ولی، میرا رسول تمہارا ولی اور علی تمہارا ولی۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جب کلمہ پڑھتے ہو تو علی کو بڑھا دیتے ہو، کبھی اذان میں، کبھی کلمے میں، ہر جگہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہو۔ اگر بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کوئی دلیل کہ ہم علی کو بڑھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مختصر سا، تھوڑا سا۔ پھر جب نبی کے لیے کہتے ہیں تو محمد رسول اللہ، مختصر۔ لیکن جب علی کی باری آتی ہے تو اللہ جانے آپ کیا ہو جاتا ہے، اتنا لمبا ہو جاتے ہیں۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ میں کہتا ہوں آؤ قرآن پڑھو، صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں، قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن تلاوتوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن ہدایتوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور قرآن شبینوں سے نہیں ملتا، 14 کے سینے سے ملتا ہے۔ قرآن ہدایتوں کے لیے نازل ہوا، قرآن پڑھو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، چھوٹا سا کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسول ہوں، اس سے بھی مختصر، اور رسول تمہارا ولی ہے۔ تو جب علی کی باری اللہ نے کہا والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ہم پہ اعتراض نہ کر، اللہ سے پوچھ وہ علی کے اتنے لمبے فضائل کیوں پڑھ رہا ہے، اللہ سے پوچھ۔ اب وہ کہتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ جب آپ کے پڑھنے والے آتے ہیں نا ذاکرین، تو وہ آ کے نعرہ لگاتے ہیں اور بڑی آسان آہستہ سی آواز میں کہتے ہیں نعرہ تکبیر، مومنین کہتے ہیں اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں نعرہ رسالت، تو وہ بھی دھیمے لہجے میں آہستہ سے، اور مومنین بڑے آرام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ لیکن جب علی کی باری آتی ہے تو آپ کے ذاکرین سمیت مجمع کو جیسے کرنٹ لگ جاتا ہے، ذاکر زور سے کہتا ہے نعرہ حیدری، اور مومن کہتے ہیں یا علی۔ اور یہ بات حقیقت ہے، ایسے ہی ہے، ہر پڑھنے والا ایسے ہی کہتا ہے، آہستہ سے نعرہ تکبیر کہتا ہے، اور مومن اتنے دھیمے لہجے میں جواب دیتے ہیں کہ اس کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ علی کے خالق کا نام ہے، بلند آواز میں لے۔ یہ حقیقت ہے، ہم انکار نہیں کرتے، ہم مکرتے نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب ہمارا ذاکر آتا ہے تو وہ آہستہ سے نعرہ تکبیر کہتا ہے، مومن آہستہ سے اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ دھیمے لہجے سے نعرہ رسالت کہتا ہے، مومن دھیمے لہجے میں یا رسول اللہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ جب علی کی باری آتی تو پورے زور سے کہتا ہے نعرہ حیدری، اور پورا کا پورا مجمع بھی پوری طاقت سے جواب دیتا ہے یا علی۔ میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر آہستہ سے کہتا ہے، آہستہ ہی کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر جواب مومن دیتے ہیں، آہستہ سے آہستہ ہی جواب دینا چاہیے۔ نعرہ رسالت ہم آہستہ کہتے ہیں، آہستہ ہی کہنا چاہیے۔ یا رسول اللہ جواب میں آہستہ کہتے ہیں تو آہستہ ہی کہنا چاہیے۔ لیکن جب علی کی باری آتی ہے تو پتہ ہم زور سے کیوں کہتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ میں کہتا ہوں اگر مقابلہ ہوتا اللہ کے منکر سے تو ہم نعرہ تکبیر اونچی آواز میں کہتے ہیں، اگر مقابلہ ہوتا رسول کے دشمن سے ہم نعرہ رسالت زور سے کہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں، مقابلہ ہی علی کی ولایت سے دشمن سے ہے، مقابلہ ہی علی کی ولایت کے دشمن سے ہے۔ اس لیے ہمیں علی کا نعرہ، علی کا نام زور سے لینا پڑتا ہے۔ اللہ نے صحابیوں کو جمع کیا، اللہ کے نبی نے، اور فرمایا کہ صحابیوں مرحب تنگ کر رہا ہے، مرحب خراب کر رہا ہے،
تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر جنگ کے لیے جانا ہے. ایک سپاہی ناراض ہو گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی لڑائی ختم نہیں ہوتی, روز لڑائی ہم سے نہیں ہوتی. نبی مسکرا کے فرماتے جو میرے ساتھ جائے گا سونے کا لدا ہوا ایک اونٹ, چاندی کے لدے ہوئے 5 اونٹ اور کھجوروں کا حساب ہوئے گا. جو میرے ساتھ جائے گا اسلحہ بھی ملے گا, مال غنیمت میں کھجوریں بھی ملے گی, سونا بھی ملے گا, چاندی بھی ملے گی. بخاری میں ہے کہ بیوی نے کہا تھا کہ ہم نے خیبر فتح ہونے کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی ہیں. رسول فرماتے ہیں جو میرے ساتھ جائے گا سونے کا لدا اونٹ, چاندی کے اونٹ, کھجوروں کا حساب کوئی نہیں. مجمع سے ایک بوڑھا سپاہی کھڑا ہوا, اس نے ہمت کر کے کہا یا رسول اللہ ہم جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے. اس کا حامی بننا تھا. مجمع سے 5 بندوں نے اس کی آبا کھینچی, تیرا دماغ تو ٹھیک ہے, وہاں مرحب رہتا ہے. کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے کون سا لڑنے جانا ہے, ہم سونا چاندی سنبھالیں گے. لڑے گا وہی جو ہمیشہ لڑتا ہے, لڑے گا صرف وہی جو ہمیشہ لڑتا ہے. سامنے گرامی قدر جنہوں نے الیکشن پہ کھڑے ہونا ہونا وہ محلے داروں سے بگاڑتے نہیں. جس نے ووٹ لینے ہوں وہ گلی محلے میں کسی سے لڑتے نہیں. اسلام کا یہ جو لشکر ہے یہ کسی سے لڑتا نہیں تھا. جب رسول جنگ کر کے واپس آتے تھے نا تو بستیوں سے نکل کے لوگ استقبال کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو اور کون ہو, تو سپاہی آواز دے کے کہتے تھے ہم محمد کا لشکر ہیں, ہم محمد کے سپاہی ہیں, جنگ کر کے آ رہے ہو, آپ فتح حاصل ہوئی ہے. تو سامنے والے پھر پوچھتے تھے کیا تمہارے درمیان علی بھی ہے. سپاہی جھنک دے کے کہتے ہیں وہ ہے تو صحیح سلامت واپس آ رہے ہیں, وہ ہے تو صحیح سلامت واپس آ رہے ہیں. اگلے دن کوچ کا نکالا بجا, سپاہی جمع ہونے شروع ہوئے. جیسے سپاہی جمع ہو چکے, سپاہی کی تیاری دیکھ کے نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اچھا یا علی خیال رکھنا. سپاہی کے تو چہرے اتر گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب, علی خیال رکھے مطلب علی نہیں جانا. کہتے نہیں علی نہیں جانا, اس جنگ میں نے تمہیں ساتھ لے کے جانا ہے, تم نے لڑنا ہے. اب جس بندے نے کھڑے ہو کے حامی بھری تھی کہ ہم چلتے ہیں, بندے اس کے گرد جمع ہو گئے کہ اب چل ذرا تجھے مرحب دیتا ہے سونا, تجھے مرحب دے گا چاندی اور کھجوریں. رستے میں جہاں کہیں قافلہ ملتا بندے نبی کے پاس آ جاتے, یا رسول اللہ پکی بات ہے کہ علی نے نہیں آنا. نبی فرماتے کیوں خیر ہے, جی خیر تو ہے لیکن آپ نے فرمایا تھا مرحب سے لڑنا ہے. علی کو آپ مدینہ چھوڑ ہے, مرحب سے لڑنا ہے. رسول نے فرمایا خبردار علی مدینے میں رہے گا. جماعت ثانی کے مہینے میں نبی اپنے لشکر کو لے کے خیبر کی وادی میں اترے. 7 یہودی قلعہ کاموس سے باہر آئے, توریت کے عالم, زبور کے عالم, یہ کے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کیا ارادہ ہے, کیا خیال ہے. نبی فرماتے ہیں تم تنگ بڑا کر رہے ہو یا کلمہ پڑھو یا جنگ کے لیے تیاری کرو. یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے تو نبی ہے, تو نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. نبی فرماتے ہیں کیا مطلب دعویٰ کیا ہے, میں نبی ہوں. کہتے ہیں ہمارا بھی نبی تھا موسیٰ, وہ پیشن گوئیاں کرتا تھا, ہونے کو ہونے سے پہلے بتا دیتا تھا. اگر تو سچا نبی ہے تو بتا جنگ کون جیتے گا. نبی فرماتے ہیں 40 دن جنگ ہوگی, 40ویں دن میں فتح پاؤں گا. 40 دن جنگ ہوگی, 40ویں دن میں فتح پاؤں گا. جس بندے کو اگلی سطر سمجھ آئی اسے خیبر سمجھ آئے گی. یہ اصلی سطر ہے جنگ خیبر کی. سامنے گرامی قدر 39 دن تک جنگ ہوتی رہی, کوئی نتیجہ نہ نکلا. 40ویں دن جنگ ہونی تھی اور نتیجہ نکلنا تھا. خیبر کے میدان میں صرف مرحب کو قتل نہیں کرنا تھا,
کہ 40 دن تک جنگ ہوگی، 40ویں دن میں فتح پاؤں گا۔ سامنے گرامی قدر 39 دن تک جنگ ہوتی رہی، سپاہی جاتے رہے، واپس آتے رہے۔ یعنی کہ میں بچوں کے لیے عرض کر سکتا ہوں، بزرگ میرے سے بہتر جانتے ہیں، یہ جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں جو ہمارے مستقبل کے عزادار ہیں، ماتمی ہیں، کل کو یہ ہمارا کل ہے، میں ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں 39 دن تک رشوت چلتی رہی، نہ ادھر سے کوئی مرا نہ ادھر سے کوئی مرا، جاتے تھے جیسے جاتے تھے ویسے واپس آ جاتے تھے، نہ کوئی شہید بنا نہ کوئی غازی بنا۔ 39 دن تک جاتے رہے۔ وہ آگے سے کہتا آؤ، وہ کہتے ضرورت نہیں ہے، وہاں سے بھاگتے نبی کے خیمے میں پہنچتے۔ 39 دن تک آنا جانا لگا رہا، رشوتیں چلتی رہی، نہ کوئی مرا نہ کسی کو مارا، نہ کوئی غازی نہ شہید۔ سامنے گرامی قدر بچوں کی زبان میں عرض کرتا ہوں، جو بچے کرکٹ کے رول سے واقف ہیں، میچ اووروں کا ہونا اور بیٹسمین نکلنا ہو تو عقل مند بولر اسے آؤٹ نہیں کرتا کہ کم از کم اوور تو ضائع کر رہا ہے، اگر اسے آؤٹ کروں گا تو کوئی اچھا کھلاڑی سامنے آ جائے گا۔ ادھر والوں نے بھی یہ کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے دن گزر رہے ہیں، 40واں دن گزر جائے گا، ہم کہتے ہیں کہ نبی کے دن گزر گئے، جنگ کا اختتام ہوا، ہم جیت گئے۔ انہوں نے بھی دن گزارنے کی نیت کر لی، انہوں نے بھی دن گزارنے کی، اور بہادر اتنے تھے، علم لے کے جاتے تھے۔ وہ کھڑکی سے بڑا منہ نکال کے کہتا تھا میں آؤں، یہ علم نہیں پھینکتے تھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگانا چاہتے تھے، اللہ ادھر کہتے تھے، وہ اکبر آ کے نبی کے خیمے میں کہتے تھے۔ 39 دن گزرے، یہودیوں کی عورتیں قلعہ قموس کی چھت پہ جا کے اپنی نظر زبان سے گانے گانے لگی۔ یہ آوارہ عورتیں اپنی نظر زبان سے گانے گا کے کہتی ہیں محمد کل کا دن تیری نبوت کا آخری دن ہے، کل کا دن تیری صداقت کا آخری دن ہے۔ ان آوارہ عورتوں کی نجس آواز نبی کے کانوں پر پڑی، نبی پریشان ہوئے۔ کبھی نہ پریشان ہونے والا محمد پریشان ہوا، پریشان ہو کے آواز دی سلمان جی مولا کائنات، جی مولا کل ایمان، سلمان مسلح بچھاؤ۔ سلمان نے مسلح بچھایا، نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے نبی نے ہاٹ لائن پہ اس سے رابطہ کیا، نبی نے اس سے رابطہ کیا کہ تو نے کہا تھا علی کو مدینے چھوڑا، علی کو چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں، جو بندہ آیا ہوا مجلس میں دیکھے میری طرف، علی کو چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں، اور زمانے میں میں صادق مشہور ہوں، لوگ مجھے صادق کہہ کے پکارتے ہیں۔ 39 دن گزر گئے، 1 دن باقی رہ گیا، میں نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا۔ اب اگر میری صداقت کو بچانا چاہتا ہے تو یا خدا یا علی کو بھیج، یا خدا یا علی کو بھیج۔ پریشان لہجے سے محمد مصطفیٰ نے دعا مانگی، مطمئن لہجے سے اللہ نے جواب دیا، میرا حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ سبق پڑھ جو نبیوں کی یونیورسٹی میں میں نے ہر نبی کو پڑھا کے بھیجا، وہ سبق پڑھ جو نبیوں کی یونیورسٹی میں نے ہر نبی کو پڑھا کے بھیجا۔ نادیلی پڑھ، لاکھ مولوی نادیلی کی مخالفت کرے، کبھی نادیلی کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ نادیلی نبیوں کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اس کو بلا جسے بلانا چاہیے۔ نبی نے خیبر کے میدان میں آواز دے کے کہا نادیلیدن، مدینے میں ناطق قرآن نے سامع قرآن کو بند کیا۔ علی مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے تھے، نبی نے پکارا نادیلیدن،
ناطق قرآن نے سامنے قرآن کو بند کیا. اور مجھے بتاؤ یہ علی قرآن کھول کے کیوں پڑھتے تھے؟ کسی مسلمان کو چھوٹی سے چھوٹی آیت زبانی یاد ہو، اسے پڑھنے کے لیے وہ قرآن نہیں کھولتا کہ جب مجھے زبان نہیں آتی ہے پھر میں قرآن کیوں کھولوں؟ علی قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے اس لیے کہ علی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن علی کی زیارت کرتا تھا. علی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن علی کی زیارت کرتا تھا، علی کے چہرے کی زیارت کرتا تھا. علی نے مسجد نبی میں قرآن بند کیا. نبی کی آواز ہے مظہر آ جائے. علی آواز دے کے کہتے ہیں کمبر جی مولا صاحب منبر گھر جاؤ میری ذوالفقار لے کے آ. نبی کی مسجد میں سے ولائے علی کی مودت میں جھومتا ہوا کمبر بطول کے دروازے پہ پہنچا. بطول کے دروازے پہ سر رکھ کے کمبر نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. سورہ یاسین کے بعد کمبر نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تطہیرا کی ریت ختم ہوئی تھی. دروازے پہ دستک دینے لگے، دروازہ کھلا. سامنے بی بی فضا ہاتھوں پہ ذوالفقار رکھ کے کہتی ہے کمبر بھائی ذوالفقار لے لے، کمبر ذوالفقار لے لے. بی بی کو دروازے پہ دیکھا، کمبر حیرت کے سمندر میں دوتا زم ہو کے آواز دے کے کہتا ہے فضا بہن میں نے آواز سنی تھی، میں نے تلوار مانگی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں تلوار لینے کے لیے آیا ہوں؟ تجھے مولا نے ذوالفقار لینے کے لیے بھیجا ہے. کمبر کی طرف دیکھ کے بی بی مسکرا کے کہتی ہے کمبر باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں. کمبر باہر کے غلام اور ہوتے ہیں. کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے کدھر ہے غلام؟ درود پڑھیں محمد عالم. بی بی تلوار لے کے دروازے پہ کھڑے، ذوالفقار لے کمبر ذوالفقار لے. کمبر پریشان ہوا، حیران ہو کے کہتا بی بی تجھے پتا کیسے چلا کہ میں تلوار لینے کے لیے آؤں، میں ذوالفقار لینے کے لیے آؤں، مولا نے مجھے تلوار لینے کے لیے بھیجا ہے. بی بی مسکرا کے کہتی ہے کمبر خیال کر، مرکز ایک ہے، ٹکڑے دو ہیں. جس طرح علی مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے تھے، میری سیدہ فاطمہ زہرا گھر میں مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی تھی. ادھر نبی کی آواز کو علی نے سنا مسجد نبوی میں، نبی کی آواز کو گھر میں مصلی پہ سنا بی بی زہرا نے. تجھے علی نے بھیجا ذوالفقار لے آ، مجھے زہرا نے بھیجا ذوالفقار دے آ. ضرور پڑھیں سیدہ کی ذات کو آواز. کمبر ذوالفقار لے کے پہنچا. ادھر نبی نے خیبر کے میدان میں کہا یا علی یا علی یا علی ادرکنی. نبی کا ادرکنی ختم نہیں ہوا تھا کہ علی خیبر کی زمین میں وارد ہوئے، ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبیوں کا نبی تو نے بلایا، نوکر حاضر ہے. نبیوں کا نبی میں حاضر ہوں. نبی نے اعلان کیا مولا علی کے تشریف لانے پہ. نبی اعلان کر کے کہتے ہیں کالا علم مرد کو دوں گا. مجلس شروع ہونے سے پہلے اگر چودھری مسیب صاحب یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے کہ رات کو 8 دن ہو گئے مجھے یہاں مجلس پڑھتے، رات کو ہم ایک ایسا عالم بلائیں گے جو قصیدے بھی سنائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو قصیدے نہیں سناتا. واضح بات ہے، یعنی کہ وہ اعلان کریں رات کو ایسا عالم بلائیں گے جو قصیدے بھی سنائیں گے. اس مین کہ میں آپ کو قصیدے نہیں سناتا. نبی کہہ رہا تھا کل علم اسے دوں گا
जो मर्द होगा, मुश्किल दौर है, वजाहत नहीं कर सकता, इशारा करके गुजर जाऊंगा। नबी ने कहा काला अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। यही वजह है जब खैबर फतह हो गया तो नबी ने माल तकसीम किया, नबी ने सबको आधा आधा दिया, अली को दुगना दिया। सीरत इब्न हिशाम में लिखा हुआ है सोना तकसीम हुआ, अली को दुगना मिला, बाकी को आधा मिला। चांदी तकसीम हुई, अली को दुगनी मिली, बाकी को आधी मिली। खजूरें तकसीम हुई, अली को दुगनी मिली, बाकी को आधी मिली। दौरे तकसीम हुए, अली को दुगने मिले, बाकी को आधे मिले। नूर तकसीम हुए, अली को दुगने मिले, बाकी को आधे मिले। क्योंकि और कोई सिपाही नहीं बोला था, किसी सिपाही ने इतराज नहीं किया कि नबी हम 39 दिन से लड़ रहे हैं, अली एक दिन आके लड़ा, अली को दुगना दे रहा है, हमें आधा दे रहा है। क्योंकि उनको शरीयत का और मसला याद था, औरत का हक मर्द से आधा होता है। जरूर पढ़ने आए मोहम्मद की तरफ। औरत का मर्द से अलग होता है। नबी ने कहा काल मालम उसको दूंगा जो मर्द होगा। सामने मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान ये प्यारा वतन मार से वजूद में आया तो गवर्नर जनरल के होते पर फायद हुए। उस वक्त एक ही गवर्नर होता था चारों सूबों का। ये आप बाद में इन्होंने तरमीम की और अलग अलग गवर्नर आए, एक ही गवर्नर जनरल। अब ये चौधरी मुसैयब साहब की कारीगरी है कि मुसलसल जो है ना वो सिलसिला खराब हो रहा है। मैं चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बेहतर करें जैसे भी हो सकता है जल्द से जल्द। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब गवर्नर जनरल के ओहदे पर फायद हुए तो उन्होंने GHQ का दौरा किया और जब वो इस पाकिस्तानी फौज के सिपा सलार को पाकिस्तानी फौज का परचम अलम थमाने लगे तो वहां पर मौजूद किताब पर अपने हाथ से उन्होंने लिख के रहती दुनिया तक एक कानून बनाया। उन्होंने कहा जब तक मुल्क पाकिस्तान रहेगा, जब तक पाकिस्तान की फौज को सिपा सलार को 14 अगस्त को या 23 मार्च को अलम दिया जाता रहेगा, परचम थमाया जाता रहेगा, तो देने वाला ये जुमले जरूर अदा करेगा कि आज तुझे मैं ये अलम उस सुन्नत पैगंबर की तरफ दे रहा हूं जिस तरह मुस्तफा ने खैबर के मैदान में हैदर को दिया था। जिस तरह मुस्तफा ने खैबर के मैदान में हैदर को दिया था, नबी फरमाते आज मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। अलम मिला, अली मुस्कुरा के फरमाते या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं, कब तक लड़ूं? तो मैं जब तक मैदान में आके मैं तेरी पेशानी पे गुस्सा न दूं तो लड़ते रहना। अलम लिया, चलने लगे। नबी की आवाज आई जाए अली मेरी दुआ तेरे पीछे। हमेशा दुआ देने वाला कहता है कि मेरी दुआ तेरे साथ। नबी ने कहा मेरी दुआ तेरे पीछे पीछे, क्योंकि नबी को पता था बाद में मुअर्रिख आके लिख देता कि अली से फतह क्यों ना होगी। खैबर अली ने फतह कर लिया, पैगंबर की दुआ जो साथ थी। नबी ने कहा मेरी दुआ तेरे पीछे। ऐसे अली करीब पहुंचे, इसने खिड़की से आंसू आकर जैसे 39 दिन से कर रहा था, खिड़की से इतना बड़ा मुंह निकाल के कहता मैं हूँ। अबू तालिब का शेर आवाज देके कहता नहीं अब मैं आ रहा हूँ, तुझे आने की अब जरूरत नहीं, अब मैं आ रहा हूँ। इसने देखा, इसको गुस्सा आया, जलाल में आके कुछ बकवास करने ही लगा था कि पीछे तौरात का आलिम खड़ा था। इसकी आवाज खींच के कहता खबरदार आप कोई बकवास नहीं करना, वो और है, आप कोई बकवास नहीं करना। जो पहले आते रहे वो और थे, ये और हैं। ये नीचे आया, नीचे आके इसने जमीन पर पाँव मारे। इतना जलाल था, इतना गुस्सा था कि मेरे मुकाबले में कौन आया है। जमीन से गर्द उड़ी, ठीक ठाक गर्द उड़ी। आवाज देके कहते सुन्ना अपनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। मेरे मौला फौरन पलट के कहते सुन
سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے، میرے مولا نے 80 کے قریب جنگیں لڑی، پہلی جنگ ہے جس میں میرے مولا نے اپنا نام حیدر بتایا۔ میں حیدر ہوں، میں حیدر ہوں، میں حیدر ہوں۔ مولا کا نام لینا تھا، اس نے کہا ہے حیدر، میرے سے لڑنے آج حیدر آیا ہے، خدا حافظ، خدا حافظ کہہ کے یہ واپس پلٹا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا وہ بہت بڑی جادوگرنی تھی، وہ کاہنہ تھی، وہ حساب کتاب جانتی تھی۔ اس نے حساب کتاب لگا کے، اس کے 3 بیٹے تھے، مرحم، عنقر اور حارث۔ اس نے کہا ہر کسی سے لڑنا لیکن علی سے نہ لڑنا۔ کتنی اچھی مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کو علی سے نہیں لڑواتی۔ اس نے کہا ہر کسی سے لڑنا لیکن حیدر سے نہ لڑنا۔ یہ کہہ کے واپس پلٹا، رستے میں شیطان آ گیا، بہترین شکل، لمبی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح۔ مرحم کہاں جا رہا ہے؟ کہا وہ حیدر ہے، ماں نے منع کیا تھا ہر کسی سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ کہتا نہیں یہ کوئی اور حیدر ہے۔ اس نے اسے بگلا کے پھر پلٹایا۔ کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ جو بھی علی سے لڑنے آتا ہے اس کے ساتھ شیطان کا مشورہ ضرور ہوتا ہے، اس کے ساتھ شیطان کا مشورہ ضرور ہوتا ہے۔ علی آئے، مرحب کو قتل کیا، 2 انگلیاں رکھی خیبر کے دروازے پہ، وہ دروازہ جس کو 80 آدمی مل کے بند کرتے تھے، 40 آدمی مل کے کھولا کرتے تھے۔ میرے مولا نے 2 انگلیوں سے اس دروازے کو ہوا میں اڑایا۔ استاد قمر جلالی کہتا ہے غنیمت جانیے کہ 2 انگلیاں اٹھی تھی، 5 اٹھ جاتی تو زمین و آسمان ایک ہو جاتے۔ علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اڑایا۔ دیکھیے اگر کوئی اونٹنی 5، 10، 20 کلو دودھ دے تو عام اونٹنی ہوتی ہے، اور ایک اونٹنی تھی جو 40 من دودھ دیا کرتی تھی، سالے نبی کی اونٹنی، 40 من دودھ۔ جب لوگوں نے 40 من دودھ دیکھا، لوگوں نے کہا یہ عام اونٹنی نہیں، یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ علی کی طاقت کو دیکھا، انہوں نے کہا جس دروازے کو 40 بندے صرف بند کرتے ہیں، علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑ کے ہوا میں اڑا دیا۔ انہوں نے کہا یہ بندہ نہیں، یہ اللہ ہے۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا علی کی زندگی کے 70 مواقع ایسے آئے جہاں پہ علی کو خدا کہا گیا ہو، اور بندے عام نہیں تھے، نبی کے لشکر کے سپاہی تھے۔ 50 بندوں نے مشورہ کیا کہ اتنے بڑے دروازے کو جس نے 2 انگلی سے اڑایا ہے وہ بندہ نہیں، وہ یقیناً اللہ ہے۔ علی وہاں سے فارغ ہو کے جنگ سے اپنے خیمے میں آئے، 50 بندے نبی کے لشکر کے ساتھی علی کو خدا کہنے کے لیے علی کے خیمے میں آئے۔ علی اسے کہتے ہیں جو ارادوں کی زبان جانتا ہو، علی اسے کہتے ہیں جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو، علی اسے کہتے ہیں جو مشیت پروردگار کا مالک ہو، علی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ارادوں کا مالک ہو، علی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضاؤں کا مالک ہو۔ علی نے ان کا ارادہ جانا کہ یہ مجھے خدا کہنے کے لیے آئے ہیں۔ علی نے خانے میں فوراً جو کی روٹی پکڑی، جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا لے کے بندے سامنے کھڑے تھے۔ علی توڑتے ہیں، روٹی ٹوٹتی نہیں، تو فرمانا علی روٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، روٹی ٹوٹتی نہیں۔ علی نے ان کی نیتیں دیکھ لی تھی۔ علی کہتے ہیں پہلے ذرا مجھے پیالے میں پانی تو دو، بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے پیالے میں پانی دیا، علی نے روٹی کا ٹکڑا پانی میں رکھ دیا کہ آپ ذرا نرم ہو جائے گا، پھر آسانی سے ٹوٹ جائے گا۔ سر کتنا ہے کہ ٹوٹتا نہیں، یہ طاقت کی وجہ سے علی کو خدا کہنے آئے تھے۔ انہوں نے علی کا ذوق دیکھا اور بغیر بات کیے خیمے سے باہر چلے گئے۔ ان کا قدم مار گیا
خود کو کٹا کٹا کے میں نے تجھے منوایا. میرے مولا گزرے تھے قبرستان سے، کمبل ساتھ تھے، دونوں پڑھنے بابا سے بلند آئے. پھر بھی بابا سے بلند پڑھیں. کمبل جیسا صحابی ساتھ تھا. مولا نے قبر پہ آ کے کہا کون پینسنی اٹھ میرے حکم سے. کمبل دیکھ کر آمودہ ہو کے کھڑا ہوا، مولا کو سلام کیا. مولا چلتے چلتے دوسری قبر کے پاس جا کے روتے کون بسم اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے. کمبل جیسے صحابی سے بھی برداشت نہ ہوا جو 24 گھنٹے مولا کی صحبت میں رہتا تھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا حکم دو کیوں، کام ایک حکم دو. مردہ جگایا آپ نے کہا میرے حکم سے اٹھ، پھر جگایا کہا اللہ کے حکم سے اٹھ. یا اپنے حکم سے حکم دے دیتا ہے یا اللہ کی طرف سے حکم دے دیتا. کام ایک کیا، حکم دو دیے. علی مسکرا کے فرماتا ہے کمبل اللہ والے ہم کام سارے کرتے ہیں لیکن اللہ بننے نہیں گئے، اللہ منوانے آئے ہیں. ہم اللہ منوانے کے لیے آئے ہیں. دریا کے کنارے میرے مولا لشکر کے ساتھ تھے. مولا نے صحابی سے کہا جا کے دریا کے کنارے آواز دے کر 30. صحابی کہتا مولا وہ کون ہے؟ فرمایا مچھلی ہے. تو آواز دے. کہتا مچھلی کو کیا آواز دوں؟ مولا نے کہا تو آواز دے، وہ تیری آواز سنے گی اور تجھے جواب بھی دے گی. صحابی نے دریا کے کنارے جا کے آواز دی کر 30. سامنے محترم 70,000 مچھلیوں نے سر اٹھایا. انہوں نے کہا ہم ساری کی ساری کنتیس ہیں، اللہ جانے تو کس کو بلا رہا ہے. یہ واپس مولا کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا مولا 70,000 مچھلیاں آئی تھیں. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تو کس کنتیس کو بلا رہا ہے. مولا فرماتے آپ دوبارہ جاؤ، جا کے آواز دے کنتیس ابن کرکرا. صحابی پھر دریا کے کنارے گیا، اس نے جا کے آواز دی کنتیس ابن کرکرا. پھر 70 مچھلیاں نمودار ہوئی، 70 مچھلیوں نے سر کھایا. پھر پریشان ہو گئے، مولا کے پاس آیا، مولا 70 میں سے کس کو بلا رہا ہے؟ مولا فرماتے آپ جا کے آواز دینا کنتیس ابن کرکرا ابن مرمرہ ابن کنتیس ابن کرکرا ابن مرمرہ ابن القمہ. آپ جا کے آواز دیں. آپ جو اس نے آواز دی ایک مچھلی برآمد ہوئی. مچھلی آواز دے کے کہتی ہے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتا مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ لشکر ہے، میں نے دریا میں سے گزرنا ہے، مجھے بتا پانی کھولا کہاں پہ ہے. وہ مچھلی منہ چھومی، پانی سے باہر آئی، جمپ لگا کے پھر پانی میں جاتے ہوئے آواز دے کے کہتے ہیں جا چلی تو چلا جا، تیری مت مارے گی. جو میری 7 نسلوں کے نام چلتا ہے وہ یہ نہیں جاتا تھا دریا میں پانی کم کہاں پہ ہے. جو میری 7 نسلوں کے نام جانتا ہے، سمندر کی مخلوق کے، دریا کی مخلوق کے، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ دریا میں پانی کم کہاں ہے؟ علی کی زندگی کے 70 مواقع ایسے آئے جہاں پہ علی کو خدا کہا گیا. علی نے کہا میں خدا نہیں، خدا وہ ہے جس کو میں جھکتا ہوں، خدا وہ ہے جس کی میں بندگی کرتا ہوں. علی نے خدا کو خدا منوایا. اسی لیے تو کربلا میں حسین نے کہا تھا عباس جنگ نہیں لڑی. عباس ہم نے جنگ نہیں لڑی. حسرت رہی غازی عباس کو، کاش مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے دے. 40 ہجری 19 رمضان کو پاپا کے سر میں شہادت ضرب لگی. بیٹے اٹھا کے گھر لائے. بیٹی کلثوم نے رات کا رکھا ہوا شربت پیش کیا. ادھر شربت آیا، ادھر علی کے بیٹے قاتل کو پکڑ کے مسجد میں لے آئے. علی کو پتہ چلا، زخمی سر اٹھا کے ایک مرتبہ مولا نے قاتل کو دیکھا، دوسری مرتبہ عباس کو دیکھا. علی فرماتے میرے قاتل کو شربت پلاؤ. جتنے عزادار بیٹھے مالی سوائے غم شبیر کے، دنیا کا کوئی غم نہ دے. علی فرماتے ہیں قاتل کو شربت پلاؤ. جا کے مقتل پڑھو. کوفہ کے لوگ 3 قدم پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا علی کریم ہے، ہم کریم نہیں. علی عظیم ہے، ہم عظیم نہیں. علی کا قاتل ہو، ہم شربت پلائیں، ہم سے نہیں ہوتا. بندے 3 قدم پیچھے ہٹے. جب علی نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی
आवाज दे के कहते हैं ऐन अब्बास, मेरा अब्बास किधर है? अब्बास अपने हाथों से मेरे कातिल को शरबत पिला, तलवार के कब्जे पे हाथ रख के कहता है बाबा इसे शरबत पिलाने का हुक्म देता है, ये क्यों नहीं कहता मैं इसका तार सर से जुदा करूं, सर धन से जुदा कर दूं। अब्बास को हसरत रही काश मुझे लड़ने की इजाजत मिल जाए, लेकिन सारी जिंदगी इजाजत नहीं मिली। हसन मौला का जनाजा था, हुसैन लेके घर से निकले, किसी ने एक तीर छोड़ा, फिर 70 तीर हसन इमाम के जनाजे में लगे, तीरों की बरसात हुई, गाजी दौड़ता हुआ घर आया। घर आके गाजी की हालत क्या थी, तलवार पकड़ी, अलामा उतर के गले में, पैर में झुकी नहीं है, गाजी दौड़ता हुआ आवाज जमीन पे खत खेच रही। कलसूम बीबी की नजर पड़ी, आवाज देके कहती है ज़ैनब बहन हम उछड़ गए। ज़ैनब गाजी तलवार लेके जा रहा है, जाते हुए गाजी को आवाज देके अली की बेटी कहती है गाजी तुझे मेरी चादर का आवाज सुन जा। गाजी जल्दी न कर, भाई का जनाजा लेके गया था, तलवार लेके क्यों जा रहा है? गाजी रो के कहता है मदीने वालों ने तेरे भाई के जनाजे पे तीरों की बरसात कर दिया, मुझे तलवार लेके जाने दे। मैं उनसे पूछो तो सही, उन्होंने कहा आले मोहम्मद को बेवारिस का हमसे समझ लिया है, अली की औलाद को बेवारिस का हमसे समझ लिया है। बीबी आवाज देके कहते हैं गाजी तलवार जरूर ले जा, लेकिन वो करना जो मेरा हुसैन कहे। दूर से गाजी को आते देखा, हुसैन ने आसन का जनाजा रखा, गाजी के सीने पे हाथ रख के कहते हैं गाजी लड़ना नहीं, नाना के शहर की हुर्मत पामाल हो जाएगी, गाजी हमने लड़ना नहीं। हुसैन मदीने से जाने लगे, मौला गाजी आ गए, हम उम्मल बनीन के 4 बेटे हैं। मदीने के एक कोने में मेरा भाई एक खड़ा होता है, दूसरे कोने में दूसरा भाई खड़ा होता है, तीसरे कोने में तीसरा भाई खड़ा होता है, चौथे कोने में चौथा भाई मैं खड़ा होता हूँ। मौला जब हम उम्मल बनीन के बेटे मारे जाए, फिर अली की बेटियों को लेकर जंगल की तरफ चले जाना, एक मरतबा हमें लड़ने की इजाजत दे। अब्बास कहता रहा, लेकिन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। 10 मुहर्रम का दिन आया, गाजी ने कई मरतबा इजाजत मांगी, लेकिन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। फिर एक लम्हा आया, हुसैन की 4 साल की बच्ची अपने साली जाम लेके अब्बास के खैमे में आई। अब्बास के खैमे में हालत क्या थी, बीबी उम्मे लुबाबा खुतून फजल की माँ एक गठरी सर पर रख के जैसे कोई मुसाफिर सफर के लिए जाता है, वो दरवाजे पे खड़ी है। गाजी ने ये हालत देखी, आवाज देके कहते तुम ज़ैनब से ज्यादा नफीस मजाज है, तुम मुसाहिब से घबरा गई है। बीबी कहते हैं मुसाहिब से नहीं घबराई, मैं नजर जाऊंगी, नजर जाके बाबा जी से तेरी शिकायत करूंगी। मैं कहूंगी अली गाजी भी जिंदा था, सकीना भी प्यासी थी। गाजी को देख सकीना पानी मांगने आई है, 9वीं मरतबा सकीना आई है मेरे दरवाजे पे, मुझे आके कहती है चाचा गमू चाची एक बूंद पानी मिल जाए मेरा सगर बच जाएगा। 9वीं मरतबा तू जान सकीना जाने, मुझे सकीना से शर्म आती है, मैं सकीना का सामने नहीं कर सकता। जनाब सकीना पास है, जनाब अब्बास आगे बढ़ के जनाब सकीना के कदमों पे हाथ रखे, झुकते झुकते इतना झुके कि सकीना के कदमों पे हाथ आए। बीबी आवाज देके कहती है चाचा गाजी करबला के जंगल में गरीब की बेटी मुस्लिमा बेटी मुझे दुआ देने लगी, आज तूने अपने हाथ मेरे कदमों में रखे, क्या तुझे गरीब की बेटी दुआ देती है, क्या मतलब तेरा हाथ नीचे हो जाएगा। चाचा गाजी मुझे एक बूंद पानी चाहिए, मुझे मेरा असगर पैसा है। आवाज देके कहते तेरा बाबा इजाजत नहीं देता, मुझे अपने हाथ से मश पहना, मुझे अपने हाथ से तलवार दे, मुझे अपने हाथ से तीर का नाम लगा के मुझे बाबा से इजाजत दे के मैं गाजी पानी लेके आता हूँ। बीबी चाचा गाजी को लेके बाहर जहाँ मौला हुसैन बैठे थे, दूर से मौला हुसैन ने गाजी और पास सकीना को आते देखा, जल्दी से मौला उठे, आगे बढ़ के कहते सकीना ख्याल करना कहीं ऐसा न हो ना तेरा बचे ना मेरा बचे। सकीना तेरा 6 माह का है, सकीना मेरा 32 साल का है। मौला ने लेकिन बीबी को आखिरी सलाम किया, सलाम करके मौला मैदान में चले गए, पानी का मशीकिजा भर के जैसे वापस पड़ गए, तीरों की बरसात तलवारों की बरसात मौला